زیبا نے جتنی زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں، جتنی زیادہ تکالیف سہی ہیں، اب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ پریشان تھی اپنی اولاد کے لیے، وہ پریشان تھی کہ وہ اب اس گھر کا سرکٹ کس طرح چلائے گی، وہ بہت زیادہ ٹینس تھی، مگر اب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں کیونکہ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آ چکا ہے، جویریہ کے لیے رشتہ آ رہا ہے، کوئی لڑکا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور کچھ یوں ہوگا کہ وہ لڑکا اس کو دیکھتے ہی ہاں کر دے گا، اور اس کی ماں، لڑکے کی ماں کو بھی جویریہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ نہ وہ پوچھیں گے کہ اس فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جویریہ کا باپ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کچھ بھی سوال نہیں کریں گے، اور سیدھا سیدھا رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، اور بہت ہی جلد ڈیٹ بھی مانگیں گے شادی کے لیے۔ اور آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور بھی بہت بڑا ٹوسٹ آنے والا ہے، وہ یہ کہ جمال جو کہ پہلے زیبا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، پھر سے اب وہ ملے گا زیبا سے اور اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کرے گا، چونکہ زیبا اب ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ جمشید سے طلاق لے رہی ہے، تو جس کے بعد جب یہ معلوم ہوگا جمال کو کہ زیبا طلاق لے رہی ہے، تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے گا زیبا سے، اسے کہے گا کہ طلاق کے بعد وہ اسے شادی کر لے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل کفیل کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ اس ڈرامہ سیریل کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 24 اس منڈے کو ریلیز نہیں کی گئی، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ عید کے بعد ریلیز کی جائے گی، اب پہلے ریلیز نہیں ہوگی۔ زیبا نے جتنی پریشانیاں سہنی تھی سہ لیں، جتنی مشکلات سہنی تھی سہ لیں، اب اس کے لیے آسانی ہے۔ جتنی وہ زیادہ پریشان تھی نا اپنی بیٹیوں کے رشتے کو لے کر، اب اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ اس طرح کیونکہ اس کی بہن نے اس کے گھر ایک لڑکے کو بھیجنا ہے رشتے کے لیے، اس کی فیملی کو، وہ آ رہے ہیں جویریہ کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ لڑکے والے آئیں گے، جویریہ کو دیکھیں گے، اور دیکھتے ساتھ ہی اس لڑکے کو جویریہ پسند آ جائے گی، اس کی فیملی کو بھی جویریہ بہت زیادہ پسند آئے گی، اتنی زیادہ پسند آئے گی کہ وہ لوگ کچھ بھی ان سے سوال نہیں کریں گے۔ جب بھی کوئی رشتے والے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا والد کیا کرتا ہے، ایوری تھنگ، آپ کا کون سا کاروبار ہے، فائنینشلی یہ لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتنی زیادہ پسند آتی ہے جویریہ ان لوگوں کو کہ کچھ بھی سوالات نہیں ہوتے، بس یہ لوگ اتنا دیکھیں گے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ صحیح ہے، یہ لوگ شریف لوگ ہیں، بس، اور کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، اور اپنے بیٹے کے لیے یہ ڈیٹ مان لیں گے شادی کی۔ یہ چاہیں گے کہ ان کے بیٹے کی شادی بہت جلد ہو جائے، کہیں گے کہ اسی منتھ آپ ہمیں کوئی نہ اچھی سی ڈیٹ دے دیں تاکہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر یہاں سے لے جائیں۔ زیبا چاہتی تو ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، مگر اتنی جلدی وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گی؟ نہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کر سکے، اور نہ ہی اتنی جلدی تیاریاں مکمل ہو پائیں گی، اور نہ ہی وہ اس رشتے کے لیے انکار بھی کر سکتی ہے، اور نہ ہی ڈیلے کر سکتی ہے۔ اب وہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتی کیونکہ یہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے اس کی بیٹی جویریہ کے لیے۔ تو اب وہ کہہ تو دے گی کہ ہم اسی منتھ کوئی اچھی سی ڈیٹ رکھ لیں گے، فکس کر لیں گے، وہاں پر تو یہ بات کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہ رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی، لیکن بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ یہ سب کچھ کس طرح ہینڈل کرے گی۔ زیبا بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے، سبوک کو اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، جویریہ کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن زیبا پھر بھی پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد زیبا اپنے گھر جائے گی، اپنے بھائی اور ماں کو جب یہ خوشخبری سنائے گی تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ اتنے ٹائم کے بعد اس کی بیٹی کے منہ سے کوئی خوشخبری سننے کو ملی ہے۔ زیبا کی ماں اور اس کا بھائی انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب زیبا اسے اپنی پریشانی ڈسکس کرے گی، اسے بتائے گی کہ ان لوگوں نے اسی منتھ کی کوئی ڈیٹ مانگی ہے شادی کے لیے، اب میں نے انہیں ہاں تو کر دی ہے، مگر میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اب یہ سب کچھ کس طرح ہوگا، کس طرح ہینڈل کروں گی میں اکیلے۔ تو اس کا بھائی کہتے ہیں کہ تم اکیلی کہاں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں، امی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی تو وہ تو بالکل ہی نہ تم سوچو نا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گا، میں اپنی بھانجی کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے معاملات میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے بعد زیبا کی یہ جو بہت بڑی پریشانی تھی نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب زیبا جو سوچ رہی تھی کہ اب وہ کس طرح سب کچھ کرے گی، اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کا بھائی نے سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ سب کچھ خود ہی دیکھ لے گا، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بھائی اسے یہ بھی کہے گا کہ تمہیں اس شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے شوہر کو بلانا ہوگا، جمشید کو بلانا ہوگا، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور باپ کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے سوال کریں، اور آف کورس سوال کریں گے بھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر جانا چاہیے اور انہیں بلانا چاہیے اس شادی پر۔
جویریہ کو بھی خوشی ہوگی کہ اس کا باپ اس کی خوشی میں شریک ہوا ہے، اس کی شادی اس کے باپ کی موجودگی میں ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ جمشید کے دل میں بھی کوئی رحم پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بعد زیبا تو پہلے کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جمشید بالکل بھی نہیں آئے گا اس شادی میں، لیکن پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، میں اسے بلاؤں گی صحیح، لیکن اگر اس نے نہ کر دی تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گی، اپنے بیٹے سبوک کے ساتھ جائے گی اپنے شوہر کے گھر، وہاں پر جائے گی۔ جب جمشید دیکھے گا زیبا کو اس کے گھر میں تو کہے گا آخر تم واپس آ ہی گئی، تو یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا اولاد کو لے کر، تو اب کیا ضرورت پیش آئی کہ تم یہاں پر آئی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب میری ضرورت پڑ گئی ہے، تم مجھ سے ہیلپ مانگنے کے لیے آئی ہو۔ زیبا جب اسے بتائے گی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور اس کی شادی کرنے جا رہی ہے جویریہ کی، تو اس کے بعد جمشید کہے گا کہ اچھا تو تم اب اس لیے آئی ہو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر لیا ہے، اور امید بڑی ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگنے ہی آئی ہوگی کہ میں تمہاری مدد کر دوں، تم اکیلے یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر پاؤ گی، تم نہیں کر پاؤ گی اپنی بیٹی کی شادی، اتنے زیادہ اخراجات تم اکیلے برداشت نہیں کر پاؤ گی، اسی لیے تم آج میرے پاس آئی ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جمشید کی منہ پر تماچا دے مارے گی، ہاتھ والا نہیں لیکن الفاظ والا، وہ کہے گی کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ کل تم نے میری کوئی مدد کی تھی، نہ میں نے تم سے کوئی پیسہ مانگا، نہ تم نے میری ذمہ داری اٹھائی، نہ بچوں کی ذمہ داری اٹھائی، اور نہ ہی آج میں تم سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جویریہ کی شادی میں اس کا باپ موجود ہو، میں تمہیں صرف انوائٹ کرنے کے لیے آئی ہوں ایز اے گیسٹ، میں چاہتی ہوں کہ جویریہ کی شادی اس کے باپ کی موجودگی میں ہو، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی بیٹی کی شادی میں شریک ہو تو ضرور آنا۔ یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اس گھر کے اخراجات کون اٹھاتا تھا، تو آج مجھے کیا ضرورت پڑے گی تم سے مانگوں گی، جو اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اپنی ضرورتیں دوستوں کے اخراجات پورے کرتا تھا، اب میں اس سے کیوں مانگوں گی؟ اور ویسے بھی میں یہ نہیں چاہتی کہ تم شادی میں آؤ، یہ تو میرے بھائی نے کہا، امی نے کہا، تو میں یہاں پر آئی ہوں ان کے کہنے پر، اگر تم آنا چاہتے ہو اپنی بیٹی کی شادی میں تو آنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نہیں بھی آنا چاہتے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد زیبا اپنے بیٹے کو وہاں سے لے گی اور چلی جائے گی واپس۔ اب جمشید کو منہ پر یہ اتنا بڑا تماچا جو لگا ہے، وہ سوچے گا کہ اسے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، شروع سے ہی زیبا اپنے گھر کے اخراجات خود ہی اٹھا رہی ہے، کبھی اس نے اس کی ضرورتیں پورے کی ہی نہیں، تو آج اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن خیر نہ پہلے اسے کوئی احساس ہوا تھا نہ ہی اب ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، جمشید اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں جائے گا، اب جویریہ کی شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک بات اور، جب رشتہ ہو رہا تھا جویریہ کا تو اس وقت زیبا نے صاف صاف سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا ان لوگوں کو کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ رہتی ہے، وہ خود ہی سارے اخراجات اٹھاتی ہے، اس نے ہی اپنے اولاد کو ماں باپ دونوں کی پیار دیا، تو یہ ساری سچائی بتا کر ہی اس نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اور سامنے سے بھی انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس سب سے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا زیبا کو کہ اس نے بہت بہادری سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے، اور انہیں اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اب خیر یہ فنکشن شروع ہوتے ہیں، زیبا کا بھائی یہ سارے فنکشنز ارینج کرواتا ہے، اور دوسری طرف اگر جہیز کی بات کی جائے تو لڑکے والوں کی طرف سے صاف صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ تو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں لیں گے، وہ جہیز کے سخت خلاف ہیں، تو اسی وجہ سے جہیز وہ بالکل بھی نہیں لیں گے۔ ایک تو یہ آسانی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے، اور دوسرا فنکشنز کے سارے جو ذمہ داری ہیں آلریڈی اس کے بھائی نے اٹھا لی ہیں، تو یہ فنکشنز بہت زیادہ اچھے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمشید اپنی بیٹی کی شادی میں آتا ہے یا پھر نہیں، پہلے تو وہ نہیں آئے گا، اگر وہ آتا بھی ہے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ کریٹ کرنے کے لیے ہی آئے گا، کیونکہ اس کی شروع سے ہی عادت رہی ہے اپنے فیملی کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی، اپنی بیٹیوں اور بیوی کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، انہیں پریشان کرنا، اور یہی سب کچھ اس کی عادت رہی ہے، تو یہی کرنے آئے گا، ادروائز وہ نہیں آئے گا۔ جہاں تک بات کی جائے اس لڑکے کی جس کے ساتھ جویریہ کی شادی ہو رہی ہے، وہ بہت ہی اچھا لڑکا، ڈیسنٹ سا لڑکا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی جویریہ کو پسند کرنے لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے اس لڑکے کو، اور جویریہ خود بھی اس لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے، تو یہ شادی تو بہت اچھی طرح ہو جائے گی۔ اگر کوئی گڑبڑ کرتا بھی ہے جمشید تو لڑکے والوں کو معلوم ہے ساری سچائی آلریڈی، تو انہیں چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ جویریہ کی شادی تو اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ تو کچھ اس طرح کی ہونے والی ہے اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئی تو اسے لائک کر دو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری کس طرح آگے چلنے والی ہے، کیا ٹوسٹ آنے والے ہیں۔
تو دیجیے مجھے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.